اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، آیت نمبر 46، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس میں دو الفاظ جو ہیں وہ نیو ہیں، ایک تو مغرمن اور ایک مسکلون۔ اور آیت کو شروع کرتے ہیں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا کیا، تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ پچھلی آیت دیکھیں نا، اس میں یہ تھا کہ یعنی میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور بے شک میری جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو اب آگے اسی کا تسلسل کہ کیا تس تا آپ یہ سین حمزہ اور لام سوال کرنا، یہ پیچھے سین لام ہم نے سلہم ایہم بذالک زعیم، سلہم یعنی کہ آپ پوچھیں، تو یہاں پہ اس میں وہ امر تھا، حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ پوچھیں، تو یہاں پہ ہے تس الہم، یعنی آپ ان سے کوئی چیز پوچھتے ہیں یا مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں، تو طلب کرنا آپ ان سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو ہم اس کو سوال کے بجائے طلب لفظ استعمال کریں گے کہ آپ طلب کرتے ہیں، لہم تسألہم ان سے طلب کرتے ہیں، ہم ان سے تو کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے، کیا اجرن، کوئی اجر یعنی کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ، کوئی خیر، کوئی بدلہ۔ تو اس کی یہ جو ڈبل حرکت ہے، اس میں اس کو عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جو عربی والے ہیں پڑھنے والے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، یعنی عام۔ ہم اس کو عام فہم زبان میں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تو جو ہم عام زبان استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نکرہ تو ہم عام استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے ہم لفظ کرتے ہیں عام، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اجر کے اس کے عام ہونے کی نشانی ہے کہ یہ کوئی اجر، ٹھیک ہے، کوئی اجر۔ فہم تو وہ سب یعنی کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کرتے ہیں؟ فہم من یعنی تو وہ سب سے، یعنی اس اجر سے، مغرمن کا مطلب ہوتا ہے کہ تاوان، یعنی تاوان، مغرمن یعنی تاوان، اور مثقلون یہ جمع مذکر ہے، واؤ یعنی وہ سب اس کے بوجھل ہیں، یعنی اس کے نیچے دبے جا رہے ہیں، اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس تاوان کی وجہ سے۔ مثقلون کسی بوجھ کے نیچے دبا ہونا، یعنی آپ کیا ان سے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کرتے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں جو ہدایت، جو بات ان کو بتائی جا رہی ہے۔ بات کیا بتا جا رہی ہے؟ یہ قرآن مجید ہدایت، اللہ کی بات کہ اللہ ایک ہے،
آخرت پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتوں پہ جو ہے اس کے بدلے میں کیا آپ کوئی اجر طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ سے وہ سب، یعنی اس کے تاوان کی بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہیں یا سب بوجھل ہیں، یعنی اس کی وجہ سے وہ بھاری ہوئے ہیں، یعنی ان کے اوپر وہ ہے کہ ہم نے یہ چیز اس کو دینی ہے بدلے میں۔ ہم تس، یہ تا آپ فعل سے پہلے تس ہم، اگر تو یہ فعل میں ہوتا ہے زمانہ کہ کس زمانے میں یہ کام کیا جا رہا ہے، تو عربی میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے۔ تو جو ماضی ہوتا ہے وہ اپنے اینڈ سے پہچانا جاتا ہے، تو جو مستقبل یا حال ہوتا ہے وہ شروع سے پہچانا جاتا ہے، اس میں کرنے والا جو ہے نا، کام کرنے والا وہ پہلے آئے گا۔ یہ اس لیے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ مضارع ہے، یہ فعل حال ہے یا مستقبل ہے۔ تو ام تسألہم، حال یا مستقبل ہمیں عبارت بتائے گی کہ اصل میں اب کیا ہے۔ ام تسألہم یعنی کہ کیا، تسألہم یہ فعل ہے، ہم یعنی ان سے، اور تا آپ یعنی آپ سوال کرتے، آپ طلب کرتے ہیں، ان سے، ہم ان سے، یعنی کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کوئی اجر، اجرن، کوئی اجر، اجرن، کوئی اجر کیا آپ ان سے طلب کرتے ہیں۔ ام تسألہم اجرن، کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کرتے ہیں۔ ام تسألہم اجرن، ام تسألہم اجرن، اس کو یاد کرنے کا اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی جب ہم نے اس کو کہا تو ذہن میں ہے کہ یہ سوال ہو رہا ہے، کیا تسألہم، اب یہ تسألہم آپ طلب کرتے ہیں ہم ان سے، تسألہم اب طلب کیا، اجرن، ذہن میں آگے آ گیا اجرن، کوئی اجر، تسألہم اجرن، تو ترجمہ جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب عربی ترجمہ خود بخود یعنی آیت کا مفہوم ذہن میں رہ جاتا ہے، ترجمہ پھر ہم نے ذہن میں ترجمہ نہیں کرنا کہ کیا تسألہم آپ کوئی طلب کرتے ہیں ان سے اجرن، کوئی اجر نہیں، تسألہم اجرن، بس اتنا پڑھنے کے بعد وہ ذہن میں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تسألہم اجرن، فہم میں ایک تو یہ ہم ہے، تو وہ، تو وہ سب، وہ سب، وہ سب جن کی بات ہو رہی ہے غائب کی، جو سامنے نہیں ہے، تو وہ سب یا انڈائریکٹ، تو وہ سب اب جب طلب کیا جاتا ہے کوئی اجر، کوئی چیز کسی سے مانگی جاتی ہے، تو اگلا بندہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کو پریشانی پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس کو دینا ہے، میں نے اس کو یہ چیز لوٹانی ہے،
یا اس کے بدلے میں کچھ دینا ہے. ام تسألہم اجرا فہم، تو وہ سب من مغرم، اب یعنی ان کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو وہ سب مغرم تاوان، تاوان سے، تو من سے، مغرم تاوان سے، تو وہ تاوان سے مثقلون، مثقلون. ایک لفظ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں ثقیل، ثقیل یعنی گاڑا، بھاری. تو مثقلون یعنی بوجھل ہونا. وہ سب بوجھل ہیں، کس سے؟ اس تاوان کی وجہ سے. یعنی کہ آپ نے ان سے ایسی چیز مانگ لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس آپ سے اب کرنے کترا رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیز مانگ لی ہے انہوں نے، تو اب ہم نے نہیں، ان کی بات نہیں ماننی. فہم من مغرم مثقلون، فہم، فہم تو وہ سب من مغرم تاوان سے، من مغرم، من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون، من سے مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. تو یہ 46 نمبر آیت. اس سے پہلے آیت تھی 45 نمبر آیت تھی، جس میں ایک اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، یعنی نہیں ان کو، یعنی کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں اور بے شک میری جو تدبیر ہے وہ مضبوط ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. پچھلی دو آیتوں کا سٹارٹ لکھیں گے. آیت نمبر 45، آیت نمبر 45. وَأُمْلِي لَهُمْ، یعنی آپ، اور املی میں ڈھیل دیتا ہوں، املی، وَأُمْلِي لَهُمْ میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، انہیں، لہم ان کو، لہم بے شک، بے شک کیا تھا؟ تاکید کے لیے. انا میری تدبیر، میری تدبیر، میری تدبیر کیا تھی؟ قیدی، انا قیدی مضبوط، مضبوط تھی، یعنی بہت مضبوط تھی، متین. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. تو جو 44 نمبر آیت تھی وہ تھی فَذَرْنِی، وہ ذرا لمبی آیت تھی، تو وہ
پچھلی آیت کے ساتھ ہم نے ملایا تھا ہم کو، تو یہ آیت 45 46 اور آگے 45 نمبر آیت کو ہم ملائیں گے، مگر ریویژن کے لیے اس کو چلو لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آیت سٹارٹ ہوتی تھی فذرنی سے، یعنی کہ فذرنی پس آپ چھوڑیے مجھے، یعنی مجھ پہ چھوڑ دیں، فذرنی کس کو چھوڑیں، ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ تو یہ انشاءاللہ 46 آیات سورۃ القلم کی یاد ہو چکی ہیں، اور اس 46 آیات کو 46 نمبر آیات کو 45 کے ساتھ ملا کے یاد کرنا ہے، تو 10 سے 15 دفعہ اس کی تلاوت سننی ہے، اور اس کے ترجمے کو مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق دے۔ تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ جیسے قل ہو اللہ ہمیں یاد ہے، اسی طرح ہم نے باقی قرآن مجید کی صورتیں یاد کرنی ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم یاد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اور فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کرے، اور زیادہ شوق سے اور اچھے طریقے سے اس کو کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔